الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے عقیدہ اور اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ نبی کریم آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کی کتابیں اور یوم آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں اچھا یا برا ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں ہماری کوشش عمل کو دخل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہے یہ من جانب اللہ۔ تو اس عقیدے کے اہداف یہ ہیں کہ انسان کو ایسا ذہن بنانا چاہیے کہ جو کچھ اس پر کوئی مصیبت یا آفت آئے وہ اللہ کی طرف سے سمجھے، اور اس کے جو پائے استقلال ہیں اس میں کچھ معمولی سی بھی ڈگمگاہٹ نہ محسوس ہو۔ تو اسی طرح ہر قسم کی بے راہ روی اور گمراہی، بے چینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس کے اغراض و مقاصد بھی یہی ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو اپنے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینا جانتے ہوں۔ دنیا بے شک ایک ضروری ہے، لیکن اس ضرورت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح سمندر میں کشتی چلتی ہے تو اس کشتی کو چلنے کے لیے اس کا پیندہ تو پانی سے لگے گا، لیکن اگر کوئی انسان اس پانی پر کشتی کو لگنے کی بجائے اس کشتی کو پانی سے بھر لیتا ہے تو یہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھیں جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو انسان عقیدے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی بھی عمل صالح کو اور ثواب کے کام کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کو اور اللہ کے حضور اپنی اچھی عادات کو پیش کرتا ہے۔ یہی ہیں عقیدے کے اہداف۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور اسی طرح اللہ کے رسولوں پر یقین رکھیں اور رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات پر یقین رکھیں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہو اور عقیدہ صحیح ہو۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور اچھی چیز پر اگر ہمارا دل پختہ ہو جائے گا تو ہم اس کو عقیدہ صحیح کہتے ہیں۔ اگر باطل اور ناحق چیز پر ہمارا ذہن ٹھہر جائے گا ہم اس کو عقیدہ باطل کہتے ہیں۔ تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم عقیدہ صحیح کو اختیار کریں۔ قیامت کے دن جو نجات کا دار و مدار ہوگا وہ انسان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے تو اعمال میں تھوڑی بہت کمی بیشی جو ہوگی اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہوا تو اس کے اعمال بھی رائگان اور ضائع ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی بات کی وضاحت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو نیکی نہیں کہتے ہیں۔ عقیدے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عقیدہ جس پر ہمارا دل جمع ہوا ہے، جس پر ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، وہ اس کی بنیاد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ہو، قرآن و حدیث پر ہو۔ اگر قرآن و حدیث پر ہمارا دل پختہ ہو گیا تو اس کو ہم صحیح عقیدہ کہتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کسی بات پر دل پختہ ہو گیا تو اس کو ہم غلط عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھیں اور اس کے رخ کو صحیح کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں کسی قسم کی شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیح عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔